میں نے منزل کی بات کی تو لوگوں نے جو ہے اس کو طرح طرح سے منزل کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا. میں نے کیا سوچ کر منزل کی بات کی تھی؟ میری منزل تھی، منزل اتنی آسانی سے ملا کرتی ہے کیا؟ زندگی ختم ہونے کے بعد بھی منزل نہیں مل پاتی ہے. تو یہ تو زندگی کے اندر سفر ہے، راستے ہیں. منزل تو قبر بھی منزل نہیں ہے، وہ بھی راستہ ہے، وہاں پہ بھی سفر کرنا ہے. قیامت آئے گی، حشر ہوگا، حشر کے میدان میں نامہ اعمال ملیں گے. اس میں اگر نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا اور پل صراط سے گزرنا آسان ہو گیا تو منزل کی سامنے منزل ملتی ہوئی نظر آئے گی. منزل دنیا میں نہیں، دنیا کی منزل یہ منزل نہیں، یہ راستے ہیں. ان راستوں سے گزرنا ہے اور ان راستوں سے گزرتے ہوئے انسانی حقوق کے لیے جنگیں لڑی جائیں گی. کسی کے حقوق کو چھین کر اس کے اوپر ظلم اور تشدد کر کے اس کو تباہ اور برباد کرنے کی جن لوگوں کے خیالات اس طرح کے ہیں، ان کے خیالات کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے خیالات میں تبدیلی لائیں. کیونکہ انسانوں کے اوپر ترقی نہیں، انسانوں کی موت پر ترقی نہیں کرنی چاہیے. جس دنیا میں انسان اللہ نے بھیجا ہے اس کو مار کر تم کون سی ترقی کرتے ہو، کون سی جنگیں جیتتے ہو، کون سا ملک جیت کر کیا کرو گے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا ثابت کریں گے؟ تو منزل نہیں، وہ بولتے منزل 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 کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ کوئی چیز پالے نا دنیا میں کو وہ منزل تھوڑی ہے. منزل تو ہے کہ جس طرح سے دنیا میں لائے گئے ہیں اور اس دنیا کے سفر کو پار کرتے ہوئے جانا ہے. جو بھی کٹھنائیاں مشکلیں آ رہی ہیں، لوگوں کے مطابق تو جینا نہیں، لوگوں کو تو دکھا کر چلنا نہیں ہے. چلنا تو اسی کو ہے جو مین سب سے بڑا ایگزامینر ہے. جب اس دن حشر کے دن جب وہ وائبہ لینے کے لیے وہ سامنے موجود ہوگا تو اسٹوڈنٹ کی حالت پتلی ہو جائے گی، کیونکہ دینے کے لیے وہاں پر بہت ساری مشقت کر کے زندگی میں جانا ہے. اتنی آسانی سے وہاں پہ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ لمحے، یہ راستے، یہ زندگی، یہ ساری باتیں اور لوگوں کی اپنی سوچ، سب کو لے کر ایک انسان کہاں تک چل پائے گا؟ تو وہ اپنی سوچ کو لے کر اپنے طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. کہاں پر لوگوں کے مطابق تو نہیں چل پائے گا نا. وہ لوگوں کے مطابق چلنا شروع کر دیا تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنی زندگی کے لیے، اس کو اپنی زندگی کے لیے بھی کچھ چیز میسر نہیں ہونے والی ہے. لوگوں کے ایکسپیکٹیشن الگ الگ ہیں. جتنے طرح کے لوگ ہیں اتنے طرح کی ایکسپیکٹیشن ان سے ہے. چھچھورے دماغ والوں نے چھچھوری باتیں سوچی، اچھے دماغ والوں نے اچھی باتیں سوچی. جن کی جیسی سوچ تھی اس طرح کی باتیں سوچی. کسی کو کچھ سمجھ میں آیا، کسی کو کچھ سمجھ میں آیا. حالانکہ جو نظریہ تھا وہ الگ تھا، لیکن مختلف نظریات کے لوگ دنیا میں ہیں، مختلف طرح کی سوچ رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے نظریات کے مطابق سیٹ کرنے کی بات سوچی کہ ہاں یہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. ایسا سب جگہ تو نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ میں تو نہیں ہوتا ہے. اس کی سوچ کیا ہے، کہاں جانا ہے، کس سوچ کو لے کر جانا ہے. یہاں پر ایسا تو نہیں ہے سیاست کے میدان میں ہم نے جھنڈا گاڑ دیا تو منزل مل گئی. نہیں، کتنے لوگوں کے حقوق کو مار کر اور ان کے ساتھ میں ناانصافی کر کے وہ جھنڈا گاڑا گیا ہے. لوگوں کا اس بات کا علم ہوتا ہے؟ نہیں. ہم جھنڈا گاڑ لیتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہم نے جھنڈا گاڑ لیا. جھنڈا گاڑنے پہ خوشی تب محسوس کرو جب عوام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے، عوام خوش ہو جائے کہ ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر آ گیا ہمارے حقوق کو دلانے کے لیے. اب ہمارے اوپر کوئی ظالم مسلط نہیں ہو پائے گا، ہم پر ظلم نہیں کر پائے گا. وہاں پر اپنے جھنڈے گاڑو خوشی سے. یہ کچھ عہدے پا کر کے یہ کیا جھنڈے گاڑنے کی خوشیاں کیا ہوتی ہے؟ تو راستے ہیں.
ان راستوں پہ قدم رکھ رہے ہو، تمہارے قدم پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈگمگا نہیں رہے ہیں، تمہارے پیروں میں چھالے نہیں پڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے، عہدے مل گئے، پیر میں چھالے نہیں ملے، تو عہدے ملنے کے بعد میں پیروں میں چھالے نہیں ملتے ہیں، جن کو نہیں ملتے ان کے پیروں میں چھالے آتے ہیں۔ تو منزل ہر قدم پہ تھوڑی منزل ہے، اس زندگی میں منزل ہے، منزل تو وہ ہے جب انسان پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو دائمی زندگی ہوگی، اس زندگی کے اندر اگر کامیاب ہو گئے، وہ منزل وہاں پہ مل گئی اور پا لیا منزل۔ اسی منزل کی تلاش میں انسان، سارے انسانوں کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا، اب وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے نظریات کے مطابق منزل ان کی کیا ہے، وہ دنیا میں ہی کسی چیز کو منزل سمجھ لیں، وہ ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اس میں مسلط بھی نہیں ہوا جا سکتا ہے، تو نہیں، تو لوگوں کے مطابق کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، جس کی جیسی سوچ ہے وہ اس کے مطابق سوچتا ہے، اب اس پر بھی کیا کریں گے؟ ہاں، ان کی سوچ پہ بھی تبصرہ کیا کرنا، اتنا وقت ضائع کرنے کے لیے وقت کہاں ہے، وقت کی کمی، وقت مختصر ہے، فرائض بہت زیادہ ہیں، کچھ کرنے کے بعد کچھ چھوٹ جاتے ہیں، اور کبھی غفلت میں انسان بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس کی اپنی پرسنل کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے بہت سارے کام جو ہوتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، کبھی وہ ذہنی نہیں صحیح ہوتا ہے، کبھی وہ جسمانی طور پہ صحیح نہیں ہوتا ہے، مختلف طرح کے اڑچنیں رہتی ہیں، کوئی ایک اڑچن نہیں ہے، کوئی ایک خاص وجہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ سفر ہے، زندگی تو سفر ہے، اور موت بھی منزل نہیں ہے، موت تو یہ دوسرا پڑاؤ ہے۔ جب کبھی کوئی گیم ہوتا ہے ہرڈلز کو پار کرنے والا، تو جس طرح سے ہرڈلز ڈالے جاتے ہیں، وہ وہاں پر اس ہرڈلز کو پار کرتے ہوئے جب وہ کھلاڑی اس کو پار کرتا جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ اس کے پار کرنے پر نہ اس کو منزل نہیں مل رہی ہوتی، وہ فائنلی جب پہنچتا ہے وہاں پر ساری چیزوں کو پار کرتا ہوا، سارے ہرڈلز کو پار کرتا ہوا، وہاں پر اس کو وہ منزل اس کی وہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی ہے، یہ سارے ہرڈلز ہیں، وقفے وقفے پہ آتے رہتے ہیں۔ ہاں، اس دنیا کے اندر ایتھلیٹ ایز اے ایتھلیٹ ہی ہے، ہیومن ایز اے ایتھلیٹ ہے، اب اپنی اپنی جو اس کی ایبیلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کا جو سوچنے کا کی صلاحیت ہے، اس کے مطابق وہ کہاں تک پہنچتا ہے، اب اس انڈیویجول انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی اور پر نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سماج کی بہت ساری اس کے اندر گھر کر وہ اپنی زندگی کا جو ہے خاتمہ کر دیتا ہے مشکلات میں، کہ اب اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد تو بہت بڑا ہے، یہ ہرڈلز کو پار کرنے میں، ان کو دیکھ کر کے ڈر کر زندگی کا خاتمہ کرنا، یہ بزدلی ہے، کائرتا ہے۔ زندگی ملے گی نہیں، ایک ملی ہے، اس زندگی کو جتنی ملی ہے، جو بھی ملی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی کو جینا ہے، لوگوں کے مطابق زندگی نہیں جینی چاہیے۔ کوئی اس عہدے پر پہنچ گیا، اسی کے مطابق ان کی نقل کرنا، ہم بھی وہیں پر پہنچیں گے، ہم کو بھی اسی عہدے پر جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے مطابق چوز کریں، آپ کے ریسورسز کیا ہیں، آپ کے اندر اہلیت کیا ہے، تب پہنچیں گے وہاں پر۔ تو اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں، اور سوچ کا دائرہ وسیع ہوگا تو انسان کے اندر سروائیو کرنے کی طاقت بڑھتی ہے، کیونکہ بہت سارے چیلنجز ہیں لائف میں، بہت سارے چیلنجز ہیں، قدم قدم پر چیلنجز ہیں، لوگ اپنے مطابق مجبور کرتے ہیں کہ ہماری سوچ مسلط کر کے دوسرا اس کے اوپر، کبھی کسی چیز کے لیے وہاں پر مسلط ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کے لیے مسلط ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، جس طرح سے یزید نے کہا تھا کہ پانی بند کر دیں گے، لیکن اسلام کے جھنڈے کو لہرانا تھا، اور اسلام کا جو ہے بول بالا کرنا تھا، سر کٹا دیا اللہ کی راہ میں اس جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن اس کی یزید کی دھمکی سے وہ پورا کنبہ نہیں ڈرا،
معصوم بچے بھی نہیں، یہاں تک پیاسے تیر لگا اور انہوں نے پیاسے ہی اپنی جان گنوا دی، لیکن نہیں، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور ڈر نہیں گئے اس کے کہ نہیں پیاسے مر جائیں گے۔ اس نے اس پہ اگر دریا پہ اس نے پہرا لگا دیا تھا کہ ان کو پانی بند کر دیا جائے گا، پانی نہیں ملے گا، تو گھبرائے نہیں۔ تو زندگی ہے، قدم قدم پر چیلنجز آتے رہیں گے۔